تو ان فقہائے ملہ میں سے پہلے کون ہیں؟ ابو حنیفہ النعمان ابن ثابت الکوفی. ابو حنیفہ پہلے ہیں جن کا نام نعمان تھا, نعمان بن ثابت. ٹھیک ہے. اب حضرت امام ابو حنیفہ جو تھے رحمہ اللہ مظلوم امام ہیں. ٹھیک ہے, مظلوم امام ہیں. میں تفصیل سے ان کی جو سوانح حیات تھی اس پہ جانے کا یہاں پہ موقع نہیں ہے, وہ آپ دیکھیں کتاب اس پہ لکھی گئی ہیں. 150 میں شاید پیدا ہوئے تھے, نہیں سوری 80 میں پیدا ہوئے, 150 میں انتقال ہوا. ہاں 150 ان کا ڈیٹ آف ڈیتھ ہے. 70 کچھ وہ کہتے ہیں 70 میں پیدا ہوئے, کچھ کہتے ہیں 80 میں پیدا ہوئے, اور وفات تو ان کی 150 میں ہوئی. تو ان کی تفصیل ساری وہ آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. میں کچھ اقوال ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ امام ابو حنیفہ کون تھے. دیکھیں امام الذہبی ہیں. امام الذہبی جو ہیں یہ ان کو مسلم طور پہ سب لوگ مانتے ہیں. ان کو احناف بھی مانتے ہیں, ان کو اہل الحدیث بھی, اور اہل الحدیث کو زیادہ ہی مانتے ہیں, حتیٰ کہ سب طبقے ان کو مانتے ہیں. تو ان کی رائے حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں کیا ہے؟ کیونکہ ابو حنیفہ ایک مظلوم, میں نے کہا نا امام ابو حنیفہ ایک مظلوم شخصیت ہے. ہر ایرا گیرا نتھو خیرا انہوں نے ابو حنیفہ کے بارے میں بات کی ہے. اور اس بات کو یاد رکھیں, امام ابو حنیفہ سب سے پہلے ہمارے امام ہیں. ٹھیک ہے. جو امام ابو حنیفہ کو اپنا امام نہیں مانتا تو اس کو سوچنا چاہیے بار بار اپنے منہج کے بارے میں. تو امام الذہبی فرماتے ہیں ابو حنیفہ کے بارے میں, فرماتے ہیں الامام. یہ بہت بڑا لقب ہے الامام. اور میں نے آپ کو بتایا امام کون ہوتا ہے؟ فقیہ الملہ, اس ملت کے فقیہ, پوری ملت کے, عالم العراق, عراق کے عالم. ابو حنیفہ النعمان ابن ثابت. امام ابو حنیفہ جن کا نام کیا ہے؟ نعمان بن ثابت. پھر ابو حنیفہ کہاں کے تھے, ان کا قبیلہ کیا تھا, وہ آپ دیکھیں کتابوں میں. اس کے بعد ایک اہم بات ہے, فرماتے ہیں وعنی بطلب الآثار. انہوں نے حدیثیں یا آثار ان کے ساتھ بھی عنایت کی, یعنی انہیں حدیثیں بھی, حدیث اور آثار کو بھی ابو حنیفہ نے کیا کیا؟ پڑھا جمع کیا. ورتحل فی ذالک, اور اس میں کیا کیا انہوں نے؟ سفر. یعنی علم حدیث کی راہ میں ابو حنیفہ نے کیا کیا؟ سفر بھی. وَأَمَّا الْفِقْهُ وَالتَّدْقِيقُ فِي الرَّائِ, البتہ جہاں تک فقہ کا تعلق ہے اور باریک اور دقیق مسائل کا جہاں تک تعلق ہے, اما الفقہ والتدقیق فی الرائے وغوامضہ, فقہ کو جاننا اور دین کے اور فقہ کے جو باریک مسائل ہیں جہاں تک کوئی نہیں پہنچتا, مشکل سے ہی کوئی پہنچتا ہے, فإلیہ المنتہا, تو ابو حنیفہ اتھارٹی ہے, سارے لوگ انہی کے پاس جاتے ہیں. ان سے بڑی اتھارٹی اس میں فقہ اور باریکیوں میں, دین کی باریکیوں کو سمجھتا, اس میں ابو حنیفہ کیا ہے؟ حجت. والناس علیہ عیال فی ذالک, اور سارے لوگ اس میں ابو حنیفہ کے محتاج ہیں اور ان پہ منحصر ہے ابو حنیفہ پہ. یہ امام ابو حنیفہ کا کس میں مقام ہے؟ فقہ میں. تو یعنی ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حدیثیں بھی پڑھی, امام ابو حنیفہ نے فقہ بھی پڑھا, لیکن اصل کمال ان کا کس میں تھا؟ فقہ میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیث نہیں جانتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے کشمیر میں بھی اب اگر بڑے بڑے لوگوں نے تنقید کی ہو ابو حنیفہ پہ, مطلب امام شافعی نے اختلاف کیا, امام نسائی نے تنقید کی, وہ تو الگ بات ہے, لیکن کشمیر میں جو لوگ تھے جن کو سیدھا وضو کرنا بھی نہیں آتا ہے, جن کو کلمے بھی یاد نہیں, انہوں نے ابو حنیفہ پہ تنقید کی. تو میں اس حوالے سے ایک لطیفہ بھی ہے اور یہ ایک مطلب سانحہ بھی ہے. ایک مسجد میں وہ ایک آدمی اٹھا, اس نے تقریر کے دوران کہا ابو حنیفہ کو صرف 17 حدیثیں یاد تھی. کتنی حدیثیں یاد تھی؟ 17. تو اس نے اس کو ڈانٹا, کہا یہ کیسی بات آپ نے بتائی, ابو حنیفہ کو 17 حدیثیں یاد تھی. کہا 17 حدیثیں یاد نہیں تھی, ان کو 13 حدیثیں یاد تھی, وہ 4 بھی ضعیف تھی, جو 17 آپ کہہ رہے ہو. تو ایسے حکم لگا امام ابو حنیفہ پہ. اب آپ دیکھیں جو بڑے بڑے امت کے جو علماء ہیں, امام الذہبی, وہ کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کیا کہہ رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد یہ امام الذہبی نے لکھا ہے کس میں؟ امام الذہبی کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء. یہ بہت ہی عمدہ کتاب ہے, بہت بڑی کتاب ہے, کم از کم 15-20 جلدوں میں ہے یہ. اس کی 6ٹھی جلد میں یہ آپ کو مل جائے گی, وقفیہ پہ ہے, پیج نمبر 390 سے حضرت امام ابو حنیفہ کا تذکرہ ہے. اب دیکھیں امام ابو حنیفہ کے بارے میں باقی علماء کیا کہتے ہیں. قال محمد بن سعد العوفی, محمد بن سعد العوفی فرماتے ہیں سمعت یحییٰ بن معین. یحییٰ بن معین کو تو سب جانتے ہیں, یہ حدیث میں بہت بڑا نام ہے. امام احمد بن حنبل, امام یحییٰ بن معین, یہ بہت بڑے نام ہیں. یقول, یہ فرماتے ہیں, یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کان ابو حنیفہ ثقہ, ابو حنیفہ ثقہ تھے, حدیث میں کیا تھے؟ قابل اعتماد تھے. لا يحدث بالحدیث الا بما يحفظه, فرماتے ہیں وہی حدیث بیان کرتے جس کو انہوں نے محفوظ کیا ہوتا تھا. ولا يحدث بما لا يحفظ, اور جس کو انہوں نے محفوظ نہیں کیا ہوتا اس کو یہ بیان, یعنی حدیث کے بارے میں حضرت امام ابو حنیفہ بڑے محتاط تھے. یہ کن کا قول ہے؟ اب ایک طرف سے یحییٰ بن معین ہے اور ایک طرف سے 17 حدیث والے مولوی صاحب ہیں. اب آپ خود فیصلہ کریں آپ کن کی رائے کو لیں گے.
وقال صالح بن محمد، صالح بن محمد فرماتے ہیں سمعت یحییٰ بن معین یقول، میں نے یحییٰ بن معین کو فرماتے ہوئے سنا، فرمایا کان ابو حنیفہ ثقۃ فی الحدیث، فرمایا ابو حنیفہ حدیث کے بارے میں قابل اعتماد تھے، ثقہ تھے. اچھا، وروا احمد بن محمد بن قاسم بن محرز، یہ بیان کرتے ہیں احمد بن محمد ان ابن معین، یہ یحییٰ بن معین سے یہ بھی روایت کرتے ہیں کان ابو حنیفہ لا بأس بہ، ابو حنیفہ میں کوئی پرابلم، حدیث کے باب میں امام ابو حنیفہ میں کوئی پرابلم. وقال مرتن، دوسری مرتبہ یحییٰ بن معین نے فرمایا هو عندنا من اہل الصدق، امام ابو حنیفہ ہمارے نزدیک اہل صدق میں سے ہیں، سچے لوگوں میں سے ہیں. ولم یتہم بالکذب، ان پہ جھوٹ کی تہمت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یحییٰ بن معین نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں فرمایا ہے. اس کے بعد دیکھیں عبداللہ بن مبارک کیا فرماتے ہیں. یہ سارے بڑے بڑے امام ہیں جن کو کہتے ہیں یہ ائمۃ اہل الحدیث. تو امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں لولا ان اللہ اعاننی بأبی حنیفہ وسفیان کنت کسائر الناس، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مدد نہ کی ہوتی ابو حنیفہ اور سفیان ثوری کے ذریعے تو میں عام لوگوں کی طرح ایک آدمی ہوتا. یعنی مجھ میں جو آپ یہ دیکھ رہے ہو یہ علم ہے یا یہ تفقہ، یہ باقی چیزیں، یہ امام ابو حنیفہ اور سفیان ثوری کی وجہ سے ہے. امام ابو یوسف فرماتے ہیں جو ان کے کیا تھے شاگرد، فرماتے ہیں کان ابو حنیفہ ربعتن، فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ میانہ قد تھے، نہ زیادہ اونچے نہ زیادہ پست قد، بلکہ کیا تھے میانہ قد. من احسن الناس صورتن، لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے. ٹھیک ہے. وابلغہم نطقا، اور بات کرنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے سب سے اونچے درجے پہ فائز تھے. وَأَعْزَبِهِمْ نَغْمَةً، اور آواز کے اعتبار سے سب سے میٹھی آواز ان کی تھی، سریلی آواز تھی. وَأَبْيَنِهِمْ عَمَّا فِي نَفْسِهِ، اور اپنے ما فی ضمیر کو بیان کرنے پہ سب سے زیادہ قادر، جو ان کے دل میں ہوتا تھا اس کو بیان کرنا یہ ایک فن ہے. آپ کے دل میں بہت خیالات ہوتے ہیں لیکن بات آپ کو نہیں کرنی آتی، آپ کہتے ہیں مجھے اس کو سمجھانا نہیں آتا ہے، اس کو کہتے ہیں اپنے ما فی ضمیر کو بیان کرنا. اپنے ما فی ضمیر کو بیان کرنے پہ سب سے زیادہ قادر کون تھے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. تو یہ علماء کے اقوال ہیں. اچھا، قال ابو عاصم النبیل، ابو عاصم النبیل فرماتے ہیں کان ابو حنیفہ یسمى الوتد لکثرت صلاتہ، فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ کو کیل کہتے تھے، میخ نیل ہوتا ہے نا، ابو حنیفہ کو کہتے ہیں یہ کیل ہے. کیوں؟ کثرت نماز کی وجہ سے. یہ اکثر نماز میں قیام کرتے تھے، اتنا نماز میں کھڑا رہتے تھے کہ لوگ کہتے یہ کوئی مطلب یہ ستون ہے وہاں پہ. تو یہ امام ابو حنیفہ کی عبادت کا حال تھا. اچھا، وقال یزید بن ہارون، یہ اور بہت بڑے محدث ہیں یزید بن ہارون، فرماتے ہیں ما رأیت احدا احلم من ابی حنیفہ، فرماتے ہیں میں نے امام ابو حنیفہ سے زیادہ حلیم اور بردبار نہیں دیکھا ہے. ابو حنیفہ سے زیادہ حلیم اور بردبار کوئی نہیں تھا اپنے زمانے میں. اچھا، یہ سارے اقوال ان کو امام ذہبی نے ذکر کیا ہے. آپ جائیں سیر و اعلام النبلاء کو کھولیں، آپ کو یہ سارے اقوال مل جائیں گے. وروى نوح الجامع عن ابی حنیفہ انہ قال، نوح الجامع امام ابو حنیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا ما جاء عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فعلى الرأس والعین، فرمایا جو رسول اللہ سے آئے، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک آیا، فعلى الرأس والعین، وہ سر آنکھوں پر. وہ کس پر؟ سر آنکھوں پر. وما جاء عن الصحابۃ اخترنا، اور جو صحابہ سے آئے ہم ان سے اختیار کرتے ہیں. یعنی جب حدیث آئی تو وہ سر آنکھوں پر، جب صحابہ کے اقوال آئے بہت سارے ہم ان میں سے اختیار کرتے ہیں جو دلیل کے زیادہ نزدیک، صحابہ کے اقوال سے باہر ہم نہیں جاتے. وما کان من غیر ذلک فہم رجال ونحن رجال، یہ بہت اہم بات ہے. فرماتے ہیں اور صحابہ کے بعد جو لوگ ہیں جب ان کی رائے آئے تو وہ بھی مرد ہیں اور ہم بھی مرد ہیں، اب مقابلہ کرتے ہیں. یعنی ہم حدیث کے تو پابند ہیں، صحابہ کے اقوال کے بھی پابند ہیں، اس سے باہر نہیں جائیں گے، دیکھیں گے کہ اسی میں جو صحیح قول ہوگا، راجح قول ہوگا، اس کو لیں گے. لیکن صحابہ کے بعد جب باتیں آئیں گی تو اس میں ہم رجال ونحن رجال، وہ بھی مرد ہیں اور ہم بھی مرد ہیں. اگر امام ابو حنیفہ نے ایک کہا ہے تو ان کو زیب دیتا ہے. امام ابو حنیفہ کہیں سفیان ثوری کے بارے میں، سفیان بن عیینہ کے بارے میں، اسحاق بن راہوی کے بارے میں، شافعی کے بارے میں، مالک کے بارے میں، احمد کے بارے میں، ہم رجال ونحن رجال، وہ بھی مرد اور ہم بھی مرد. اب آج کے زمانے میں کوئی کہتا ہے ہم رجال ونحن رجال، رجل کہتے ہیں. قرآن میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں مرد کے لیے، ایک ہے الذکر، کیا ہے قرآن میں ہے نا ولیس الذکر کالانثی، ہے نا، ذکر کہتے ہیں موہنیو میل، رجل کہتے ہیں مرد کو. رجولیہ ثابت کرنی ہوتی ہے نا، آپ سمجھے. تو کشمیر میں اب یہاں پہ زیادہ پریشانی ہو گئی. اچھا، اصول فقہ میں جو سب سے اچھی کتاب، چوٹی کی کتاب ہے الرسالہ امام الشافعی کی، اس کے بارے میں اب میں آپ کو کہتا ہوں، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے، جو انسان اس لائق ہوا کہ اس نے امام الشافعی کے الرسالہ کو ہاتھ میں پکڑا
اس کو پڑھا, وہ عربی زبان میں ہے نا, عربی زبان میں, اور امام شافعی کی عربی, امام شافعی کی عربی ہے, وہ ائمہ اربعہ میں سب سے زیادہ عربی جانتے تھے, سب سے زیادہ. اور کہتے ہیں کہ کلام الشافعی یحتج بہ, لغت میں امام شافعی کے کلام سے استدلال کیا جاتا ہے. یعنی اگر آپ نے کبھی کوئی لفظ استعمال کیا عربی زبان میں, کوئی لفظ آپ نے استعمال کیا, پھر دنیا کے سب سے بڑے کسی عربی دان نے آپ کو کہا یہ لفظ غلط ہے, آپ نے استعمال کیوں کیا, آپ اس کو ایک ہی دلیل دیں گے, کہیں گے امام شافعی نے اس کو استعمال کیا ہے, وہ دوسری بات نہیں کرے گا. یہی ہوتا ہے کلام الشافعی یحتج بہ. معتزلہ جو تھے وہ کسی کو نہیں مانتے تھے, وہ ریشنلسٹ طبقہ تھا, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس عقل ہے اور کوئی نہیں ہے. لیکن معتزلہ بھی کہتے تھے, کہتے مع الشافعی نصف عقل اہل دنیا, آدھی دنیا کی عقل امام شافعی کو دی گئی ہے, باقی آدھی جو بچی وہ لوگوں کو دی گئی ہے. یہ امام شافعی تھے. تو اتنا اونچا مقام. تو امام شافعی کی جو الرسالہ پڑھے گا سٹارٹ سے اینڈ تک, اور اس کو سمجھے گا, اس کو سمجھے آپ کہ اس کو علم میں سے بہت وافر حصہ ملا ہے, وہ اس پہ اللہ کا جتنا شکر کرے وہ کم ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ہاں, یہ ہمارے عالم, ہمارے اسٹالورز. لیکن کشمیر میں ایک مسخرہ ہے, اس نے اردو زبان میں الرسالہ کا رد کیا ہے فیس بک پہ. وہ لکھتا تھا, کیا کرے, وہ لکھتا تھا ایسے, مسخرہ ہے, کہتا تھا کہ امام شافعی ایسا لکھتے, میں کہتا ہوں کل تو. ٹھیک ہے, تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو پھر میں نے, ہمارے شعیب صاحب ہیں, ان کو تو آپ جانتے ہوں گے, میں نے شعیب صاحب سے بتایا, چونکہ ان کا امام شافعی پہ ہی کام ہے, ان نے بڑی پیاری بات بتائی. انہوں نے پہلے ہنسا, کہا اس کے بارے میں جو یہ شخص ہے ہم اس کو جانتے ہیں, کہا اس کے بارے میں ایک ہی بات کہی جا سکتی ہے. شاعر کہتا ہے کہ بما احجو کلا ادری لسانی فی کلا یجری, کہ میں تمہاری توہین کرتا, تمہاری حجو کرتا, لیکن میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ الفاظ استعمال کروں. لسانی فی کلا یجری, میری زبان تو بند ہو گئی تمہارے بارے میں کون سا لفظ تمہارے بارے میں استعمال کروں. اب ایسا ہو سکتا ہے کوئی دیوانہ ہوگا, کوئی مسخرہ ہوگا, وہ کبھی اپنے آپ کو آئنسٹائن کہے گا, کبھی اپنے آپ کو جارج آرویل کہے گا, کبھی اپنے آپ کو ملٹن کہے گا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب فیس بک پہ وہ یہ چیزیں لکھتا ہے, اس کو لوگ لائک کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں. جب ایسا ہو تو کیا کیا جائے ذرا بتائیں؟ نہیں, جب ایسا ہو, ایک تو انا للہ کلمۃ استرجا, ایک تو یہ کیا جائے, اور دوسرا کیا کیا جائے, دوسرا فانتظروا الساعہ, پھر قیامت کا انتظار کرنا چاہیے گھر میں بیٹھ کے. ٹھیک ہے, تو یہ ایسا آدمی کیا, اور اس نے یہ بھی کہا تھا ہم رجال نحن رجال. ٹھیک ہے, تو یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. اچھا, اب دیکھیں امام ابو حنیفہ یہ بلا کے ذہین تھے, ذہانت کی معراج پہ تھے ابو حنیفہ. قال اسحاق بن ابراہیم الزہری, اسحاق بن ابراہیم الزہری کہتے ہیں ان بشر بن ولید, روایت کس سے کرتے ہیں؟ بشر بن. قال, دیکھیں یہ کتنا اہم, ہمارے علماء کیسے تھے, اسی لیے میں نے کہا کہ یہ دولت کے, یہ علماء دولہ میں سے, یہ علماء ملہ میں سے تھے. فرماتے ہیں طلب المنصور ابا حنیفہ فارادہ علی القضاء, فرماتے ہیں منصور نے امام ابو حنیفہ کو بلایا اور ان کو قاضی بنانا چاہا. ابو حنیفہ نے نہیں لیا. کیوں نہیں لیا؟ اسلامی حکومت تھی, اسلامی شریعت نافذ تھی. دیکھیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. منصور تھا, مسلمانوں کا خلیفہ تھا, جائز خلیفہ تھا, لیجٹمیٹ خلیفہ تھا, اسلامی شریعت نافذ تھی, لیکن اس کی حکومت میں کوئی ظلم ہوتا تھا. ابو حنیفہ نے کہا کہ میں ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتا. اگر ابو حنیفہ آج ہوتے, ٹھیک ہے, جب شریعت بھی اسلامی نہیں, حکمران بھی اسلامی نہیں, تو یہ قابل غور باتیں ہوتی ہیں. اس نے یہ بہت پریشر کرتا ابو حنیفہ, لیکن امام ابو حنیفہ نہیں مانتے تھے. تو بہرحال اب یہ آیا, اس نے ابو حنیفہ کو بلایا رحمہ اللہ منصور نے, وحلف لا یلین فابا, اور اس نے قسم کھائی, کہا اللہ کی قسم تمہیں قاضی بننا ہے. کس نے قسم کھائی؟ منصور نے. منصور تھا. وحلف انی لا افعل, ابو حنیفہ نے بھی قسم کھائی, کہا اللہ کی قسم نہیں. اب دو قسمیں ٹکرا گئی, اس کا حلف اور اس کا حلف. اس نے کہا اللہ کی قسم تمہیں قضا کا منصب لینا پڑے گا. منصور نے. حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا اللہ کی قسم نہیں لوں گا. فقال الربیع الحاجب, اب جو دربان تھا, کیا تھا؟ دربان. اس نے کہا ابو حنیفہ سے, کہا تارا امیر المؤمنین یحلف, تم دیکھ رہے ہو یہ امیر المؤمنین منصور نے قسم کھائی, وانت تحلف, اور تم اس کے مقابلے میں اور قسم کھا رہے ہو. اب جب قسم کھانی تو کفارہ نہیں دینا ہے جو قسم توڑے گا. تو قال, حضرت امام نے فرمایا امیر المؤمنین علی کفارۃ یمینہ اقدر منی, فرمایا یہ جو امیر المؤمنین ہے یہ اپنی قسم کا کفارہ دینے پہ مجھ سے زیادہ قادر ہے. میں غریب آدمی ہوں, غریب سے اس کے مقابلے میں, ورنہ ان کا اچھا بزنس تھا. کہا یہ مجھ سے زیادہ قادر ہیں کہ اپنی قسم کا کفارہ دے, میں نہیں دے سکتا. فأمر به إلى السجن, تو حکم دیا گیا کہ حضرت امام کو کہاں لے جایا جائے؟ جیل میں. فمات فیہ ببغداد, تو پھر آپ کی وفات کہاں ہوئی؟ لیکن کہاں؟ جیل میں. بغداد میں ہوئی لیکن جیل میں ہوئی, ہے نا. اچھا, پھر دوسری مرتبہ ایک اور واقعہ ایسا ہی ہوا ہے.
ان مغیث بن بدیل، مغیث بن بدیل کہتے ہیں قال دعا المنصور ابا حنیفہ الی القضاء فامتنع، منصور نے ابو حنیفہ کو بلایا تاکہ وہ قضا کا یہ قاضی کا عہدہ سنبھالے. ابو حنیفہ نے کیا کیا؟ انکار. حضرت امام نے انکار کیا. فقال اترغب اما نحن فی، تو منصور نے کہا کیا تم اس سے دور بھاگتے ہو، یہ اس سے دور بھاگتے ہو جس میں ہم ہیں، یعنی جس میں ہم ہیں تم اس سے بھاگتے کیوں ہو؟ فقال لا اصلہ، ابو حنیفہ نے کہا میں اس کے لائق نہیں ہوں. قال کذبت، منصور نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو. قال ابو حنیفہ، دیکھیں ذہین، میں ذہانت کی بات کر رہا ہوں، تو ابو حنیفہ نے فرمایا قال فقد حکم امیر المومنین علی انی لا اصلہ، فرمایا امیر المومنین آپ نے تو خود ہی فیصلہ کر دیا میں اس کے لائق نہیں ہوں. فإن كنت كاذبا، اگر میں جھوٹا ہوں، آپ نے کہا تم نے جھوٹ کہا، اگر میں جھوٹا ہوں فلا اصلہ، تو میں اس کے لائق نہیں، جھوٹا قاضی نہیں بن سکتا. وإن كنت صادقا، اگر میں سچا ہوں جو میں نے پہلے کہا کہ میں اس کے لائق، فقد اخبرتکم انی لا اصلہ، تو میں نے بتایا میں اس کے لائق نہیں ہوں. فحبسہ، تو آپ کو کیا کیا گیا؟ ایسے بہت سارے ان کی ذہانت کے واقعات ہیں. تو علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے سیرت النعمان میں، کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک رافضی تھا، صحابہ سے بغض رکھنے والا. اس کے گھر میں 2 گدھے تھے، گدھے. اس نے ایک گدھے کا نام ابو بکر رکھا تھا اور ایک گدھے کا نام کیا رکھا تھا؟ عمر. یہ ایسی حرکتیں کرتے، ایک کا نام ابو بکر ایک کا نام عمر، رافضی جو ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کچھ عرصہ اب ابو حنیفہ نے سنا تو ان کو غصہ آ گیا، تو اب کر کیا سکتے تھے اس وقت. تو کچھ عرصہ ہوا تو ابو حنیفہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہا حضرت جو وہ رافضی تھا جس نے اپنے گدھے کا نام ابو بکر عمر رکھا تھا، ان میں سے ایک گدھے نے اس کو لات ماری، اس کا پیٹ پھٹ گیا اس آدمی کا، رافضی کا. تو حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا دیکھنا یہ وہی گدھا ہوگا جس کا نام اس نے عمر رکھا تھا. جب گئے معلوم ہوا تو اس کا نام عمر ہی تھا. تو پھر حضرت امام نے فرمایا نام کا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھے؟ اچھا، تو ایک 2 اقوال اور. وقال علی ابن عاصم، یہ دیکھیں علماء کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، فرماتے ہیں لو وزن علم الامام ابی حنیفہ بعلم اہل زمانہ لرجح علیہم، اگر ابو حنیفہ کا علم اس کا مقابلہ کیا جائے، وزن کیا جائے اس زمانے کے جتنے لوگ تھے ان کے علم کے ساتھ، تو کن کا علم باری ہوگا؟ امام ابو حنیفہ. وقال حفص بن غیاث، حفص بن غیاث فرماتے ہیں کلام ابی حنیفہ فی الفقہ ادق من الشعر، بہت زبردست بات ہے. فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ کا جو کلام ہے فقہ میں یہ بال سے زیادہ باریک ہے، بال سے بھی زیادہ باریک. لا یعیبہ الا جاہل، اس کو کوئی اس میں عیب نہیں نکالے گا لیکن جو جاہل ہوگا. ٹھیک ہے. وقال جریر کہتے ہیں قال علی مغیرہ نے مجھ سے کہا جالس ابا حنیفہ تفقہ، ابو حنیفہ کے پاس بیٹھو فقی بن جاؤ گے، ابو حنیفہ کے پاس بیٹھو فقی بن جاؤ گے. فإن ابراہیم النخعی لو کان حیا لجالسہ، اگر ابراہیم نخعی زندہ ہوتے، ابو حنیفہ کے استاد کہا اگر وہ بھی زندہ ہوتے وہ بھی ابو حنیفہ کے پاس بیٹھتے، اتنے زیادہ بلا کے ذہین تھے. امام ابن مبارک کا قول اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا، وہ فرماتے ابو حنیفہ افقہ الناس، ابو حنیفہ سب لوگوں سے زیادہ کیا تھے؟ لاسٹ کا قول امام الشافعی کا. ٹھیک ہے. امام الشافعی فرماتے ہیں الناس فی الفقہ عیال علی ابی حنیفہ، سارے لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ کے کیا ہیں؟ محتاج. سارے لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ پر ہی ان کا انحصار ہے رحمہ اللہ. اس کے بعد قلتو، یہ قلتو کس کا ہے؟ یہ میرا قلتو نہیں ہے، کیونکہ ہماری وہ حیثیت کہ ہم کہیں قلتو یا اقول، یہ امام شافعی نہیں کہتے، یہ امام الذہبی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کون کہتے ہیں؟ امام الذہبی. امام الذہبی کون ہے؟ امام الذہبی ہی ہے. فرماتے ہیں الامامۃ فی الفقہ ودقائقہ مسلمۃ الی ھذا الامام، فرماتے ہیں جہاں تک فقہ اور اس کی باریکیوں کا تعلق ہے، فرماتے ہیں یہ بلا نزاع اس میں ابو حنیفہ اتھارٹی ہے. وَهَذَا الْأَمْرُ لَا شَكَّ فِيهِ، یہ ایسی بات ہے جس میں کوئی شک. اس کے بعد ایک اچھا شاعر نے نقل کیا ہے، امام ذہبی نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں وَلَيْسَ يَصِحُّ فِي الْأَذْهَانِ شَيْءٌ إِذَا احْتَاجَ النَّهَارُ إِلَى دَلِيلِ. فرماتے ہیں انسان کے ذہن میں تو پھر کوئی چیز صحیح ہو ہی نہیں سکتی اگر آپ دن کے لیے دلیل ڈھونڈیں. دن ہے، یہ دن ہے، اس کے لیے آپ کیا دلیل ڈھونڈیں گے؟ سورج کے لیے یہ ہے نا، وہ سورج کا آنا ہی اس کی دلیل ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد لاسٹ کی جو بات جس پہ انہوں نے ختم کیا اس تذکرے کو اپنی کتاب میں، امام الذہبی نے فرماتے ہیں وَسِيرَتُهُ تَحْتَمِلُ أَن تُفْرَدَ فِي مُجَلَّدَيْن، فرماتے ہیں ابو حنیفہ کی سیرت اس لائق ہے کہ اس پہ ایک کتاب 2 جلدوں میں لکھی جائے. کیا لکھی جائے؟ 2 جلدوں میں. اس کے بعد رضی اللہ عنہ و رحمہ، اللہ امام ابو حنیفہ سے راضی ہو اور ان پہ کیا کرے؟ رحم. ٹھیک ہے.